یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، آج ہم ایک اور موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ماہرین قوانین کی ایک ٹیم موجود ہے۔ محترمہ حنا جیلانی ہیں، جناب سیف الملوک ہیں، جناب حامد خان صاحب ہیں۔ ابھی ایک معاملہ ہوا ہے، کھلا چٹا آنکھوں کے سامنے، کیمراز کے سامنے، کہ سینٹ کے چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے، اور جو سینٹ کے چیئرمین کے لیے جو زیادہ امیدوار ووٹ لیتا ہے 49، وہ ہار جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے 7 ووٹ اس لیے مسترد کر دیے جاتے ہیں کہ ٹھپا مہر جو ہے اس کے نام پہ لگ گئی یوسف رضا گیلانی کی، جس کا فیصلہ ریٹرننگ افسر نے کیا، اور جس کے 48 ووٹ تھے وہ جیت گیا، یعنی سنجے رانی صاحب کو جیتنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب یہاں بحث شروع ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے۔ اب وکلاء میں بحث چل رہی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بھئی عدالتوں میں تو آپ، یہ پارلیمانی کارروائی ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے اور کوئی عدالت اس کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ تو الیکشن کا معاملہ ہے اور پریزائڈنگ افسر کا فیصلہ ہے، اور اگر رول میں یہ لکھا ہے، رول نمبر 1 میں، جو کہ وہاں لگا ہوا تھا اور سب نے پڑھا وہاں سینیٹرز نے، کہ جس امیدوار کو ووٹ دینا ہے اس کے خانے کے اندر ووٹ مہر لگانی ہے، یہ نہیں لکھا، نہ ہی وہ بیلٹ پیپر جو تھا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، اس میں کہیں بیچ میں خانہ نہیں ہے۔ ایک امیدوار ہے یوسف رضا گیلانی، اس کا خانہ ہے، دوسرا امیدوار ہے صادق سنجرانی، اس کا خانہ ہے۔ تو اس کی توجیہ یہ کی گئی رد کرتے وقت کہ وہ نام کے سامنے نہیں لگایا۔ اب یہ لوگ گئے تھے پوچھنے کے لیے، پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نواز کے لوگ بھی گئے تھے وہاں پہ سینٹ کے سیکرٹری کے پاس، وہاں انہوں نے پوچھا، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس نے کہا ہاں بالکل کوئی حرج نہیں ہے، آپ نام پہ بھی لگا دیں تو کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ووٹ ضائع ہو گئے۔ یہ تو پس منظر تھا۔ ہم حامد خان صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ بتائیے کہ یہ ووٹ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ عدالتیں اس میں مداخلت کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی؟ میرے خیال میں تو عدالتوں کی جورسڈکشن میں آنا چاہیے۔ کیوں آنا چاہیے؟ کیسے؟ یہ جو ہے یہ پارلیمانی کارروائی نہیں ہے، یہ الیکشن ہے آفس بیئرز کا، وہ ہمیشہ ہی آتا رہا ہے۔ اس کے اوپر ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیویجول رائٹس یہاں پر ہیں جن کا منصفانہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں جورسڈکشن تو بنتی ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ نظیریں موجود ہیں، لیکن چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کے عام طور پر ایسے چیلنج ووٹ کے بارے میں تو ہے کہ اگر ووٹ اسی خانے میں لگا ہوا ہے تو جائز ہے، لیکن وہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کوئی نظیر نہیں ہے۔ ہاں، یہ سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے نہیں ہے، مطلب چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز کے، وہ یہ الیکشن انٹرنل ہاؤس کا الیکشن ہوتا ہے، یہ الیکشن جو ہے اس الیکشن کمیشن میں نہیں کراتا۔ یہ تو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، لیکن ہاں ہے، کانسٹیٹیوشن بہت اہم آفس ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نہیں کراتا، اس کی نگرانی بھی الیکشن کمیشن نہیں کرتا، یہ ان ہاؤس الیکشن ہوتا ہے۔ نہیں، ان ہاؤس اگر ہے تو پھر پریزیڈنٹ کیوں ریٹرننگ افسر کو، پریزائڈنگ افسر کو نامینیٹ کرتے؟ اس لیے کہ اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ خود جو سٹنگ چیئرمین ہے وہ خود کینڈیڈیٹ تھا، وہ ریٹرننگ افسر نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے کسی نے تو نامینیٹ کرنا تھا۔ نامینیٹ کرنے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے میرے نزدیک، کسی کو نامینیٹ اگر وہ فیئر ہے تو، لیکن جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ کچھ اور صورتحال سامنے، وہ کیا آئی؟ لیکن کہ وہ بھی کسی دباؤ میں تھا۔ دیکھیے، بات یہ ہے، ہمیں لارجر پکچر دیکھنی پڑے گی۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو سامنے ہو رہا ہے، اس میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، اور وہ صرف پارلیمنٹ میں نہیں، وہ عدلیہ پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو صاحب کو نامینیٹ کیا گیا ہے اور جو صاحب اس کو نامینیٹ کر رہے ہیں، ان پر برابر کا دباؤ ہے۔ یہ بہت سارے کیسز میں سامنے آیا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ مظفر شاہ صاحب کی تاریخ تو جانتے ہیں، تو چاہے اس میں قاضی فائز صاحب والا کیس تھا، شوکت صدیقی والا، کس طرح سے یہ پچھلے 2-3 سالوں میں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتی، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی غالباً فیصلہ اس نے یہ کیا ہے کہ جی یہ 7 بیلٹ جو ہے
یہ انویلڈ ہو گیا ہے کیونکہ نام کے اوپر مہر لگ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نام پہ بھی مہر لگانا یہ دانستہ طور پہ کیا ہوگا, وہ بھی اسی دباؤ میں کیا ہوگا جنہوں نے ان کو یہ طریقہ بتایا ہوگا کہ اس طرح سے آپ کا ووٹ ضائع ہو سکتا ہے. اس طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے دونوں طرف سے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے ہم نے خود اپنے ممبر سے کہا تھا. اب وہ اون کر رہے ہیں نا, ہاں. وہ اور بات ہے, لیکن نہیں ان کی میٹنگ کے اندر کی کہانی بتا رہا ہوں. یہ بات ہمیں اپیل نہیں کرتی. لیکن بہرحال اب اس کا چوائس تو کلیئر ہے نا. ہاں چوائس یہ تو بات سامنے آ گئی ہے کہ انٹینٹ آف دی ووٹر تو سامنے آ گئی نا, انٹینشن آف ووٹر. تو اس لیے بنیادی طور پہ قانون تو یہ ہے کہ جہاں انٹینشن کلیئر ہو تو ووٹ ویلڈ ہوتا ہے. سیف الملوک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئین کیا دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آئین میں کیا طریقہ کار کیا ہے. آئین کا جو آرٹیکل 225 ہے وہ تمام جو الیکشنز ہیں, جنرل الیکشنز ہیں, باقی الیکشنز ہیں, ان کو کور کرتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا اس الیکشن رزلٹ کو کوئی چیلنج کرنا چاہے گا تو اس کے لیے الیکشن کمیشن ٹریبونلز بنا دے گا. ٹھیک, وہ آپ جائیں گے, وہ ڈسٹرکٹ ججوں کے ہوں گے یا ہائی کورٹ کے ججوں کے ہوں گے. یہ جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہے, اس میں جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے اجلاس میں ممبرز جو ہیں وہ اپنے میں سے ایک کو چیئرمین اور ایک کو ڈپٹی چیئرمین چن لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 225 سے آئین کو جنہوں نے بنایا انہوں نے خود ہی اس الیکشن کو اس میں سے نکال لیا, چونکہ کسی کے ذہن میں شاید تھا نہیں کہ اس لیول کی بددیانتی بھی کہیں یا پیسے لے کے یا جس بھی طریقہ جو بھی ہو, یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا. ابھی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان ہاؤس پروسیڈنگز ہیں, چونکہ اجلاس ہو گیا ہے, ممبر سارے منتخب ہو گئے ہیں, اس کے بعد اجلاس میں فرسٹ میٹنگ میں وہ یہ اپنے 2 لیڈر چن رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو بار ہے ہاؤس کی پروسیڈنگز کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتی, وہ یہاں پہ ضرور آئے گا. اور اس کا دوسرا حل موجود ہے, جن لوگوں کو اعتراض ہے وہ کل کو نو کانفیڈنس کا ووٹ لیں, اس کو ختم کر دیں. اتنی لمبی لٹیگیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے کورٹوں میں. اور تیسری بات, یہ تو آپ نے تیسری بات ان کی لائی چلا دی, وہ تو خفیہ ووٹ ہوگا پھر اس میں غائب ہو جائے گے. نہیں امتیاز صاحب, تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ, یہ سپریم کورٹ میں جو ریفرنس گورنمنٹ نے بھیجا 186 کا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں الیکشن کمیشن انہوں نے ایک سٹانس لیا. گورنمنٹ نے یہاں تک کہا کہ کوئی کوڈ لگا دیں, کچھ لگا دیں, سیریل نمبر. انہوں نے کہ نہیں جی ووٹر کا جو ہے نا کہ کس کو دیا ہے وہ پتہ نہیں, یہ تو کسی بھی طریقے سے آئین جو ہے نا آرٹیکل 226 وہ اجازت نہیں دیتا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم ایفیڈیوٹ بھی ساتھ لگا رہے ہیں ان 7 بندوں کے جنہوں نے یہ کیا ہے, تو اس سے تو پھر کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ ان کی تو وہ ظاہر ہو گیا کہ وہ کون لوگ ہیں. جی آپ کیا کہتی ہیں؟ میں خیر سمجھتی ہوں کہ جو حامد صاحب نے بات کی ہے دیٹ از دا کرکس آف دا میٹر. یہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہے سارے ایونٹس, ان کی کڑی جڑی ہوئی ہے اور کسی کے ایجنڈا کے مطابق ہو رہے ہیں. اب جو آپ تکنیکی بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ ووٹ ویلڈ تھے یا نہیں تھے, اس میں تو میری وہی رائے ہے کہ اگر رول نے اور یہ جو ہدایات تھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے میں اگر مہر آپ نے لگانی ہے اور اس کھانے میں کسی کا نام بھی ہے, تو یہ تو نہیں کہا کہ نام پہ ووٹ نہ لگائیں. سو وہ کھانے کے اندر ووٹ تھے اور انٹینشن بڑی کلیئر تھی ان ووٹوں کی کہ یہ کھانے میں ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا عدالتوں کو وہ جو بار آرٹیکل 169 کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے پروسیجر کا, وہ اتنا کلیئر نہیں ہے میرا خیال ہے. اور یہ عدالتیں ہی ڈیسائیڈ کریں گی کہ یہ پروسیجر کیا اس بار کے اندر آتا ہے اور کیا عدالت کو جورسڈکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ ایک پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں, یہ کوئی الیکشن کے خلاف نہیں جا رہے, یہ اس کارروائی کے خلاف نہیں جا رہے. یہ ایک پریزائڈنگ افسر جس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل عہدہ نہیں ہے, جس کا ذکر 159 میں کیا ہوا ہے کہ وہ ایسا شخص جو کانسٹیٹیوشنل عہدے پہ کسی قسم کی کارروائی کا ذمہ دار ہے, وہ عدالتوں کی جورسڈکشن سے باہر ہے. تو یہ پریزائڈنگ افسر اس
ڈیفینیشن میں نہیں آتا. بہرحال میری اوپینین کیا ہے یا کسی اور کی اوپینین کیا ہے, اوپینین تو عدالت نے دینی ہے, فیصلہ تو عدالت نے دینا ہے. تو جا نہیں سکتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جا تو وہ سکتے ہی ہیں اور عدالت اس کو دیکھے گی, مینٹینیبلٹی ہے یا نہیں ہے اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی خود عدالت. اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو اس طریقے سے نیرو طریقے سے دیکھا اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے, یہ چھوٹا معاملہ کیا بڑا معاملہ ہے؟ دیکھیے ایک آئینی عہدہ ہے, اس کے لیے آپ الیکشن کرا رہے ہیں سینٹ میں, آپ ایک شفافی کی بات کر رہے ہیں, آپ ایک ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کی بات کر رہے ہیں. آپ کے ہاں اس ملک میں تشویش بے حد ہے کہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے, پریشرز کس کے اور کس پر آ رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں حامد صاحب نے بڑے کھل کے اس بات کو کہا ہے کہ ہم اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہیں جو ہمارے ہاں بتدریج بری ہوتی چلی گئی ہے. آج نہیں ہوئی, یہ ہمیشہ سے ہے, لیکن بتدریج وہ انٹینسیفائی کرتی رہی ہے. اور جو دباؤ اداروں کے اوپر ہے ان لوگوں کا جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے, اور میں صاف کہتی ہوں ہماری انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز اور ہماری فوج کے جو لوگ ہیں ان کا جس لیول کا پریشر ہے وہ پہلے بھی تھا, لیکن جتنا آج ایکسپوز ہو رہا ہے اور جتنا آج لوگوں کی نظروں میں آ رہا ہے اور ہر چیز کویسچنیبل ہو گئی ہے اور صحیح بات کو بھی ہم سسپیشن کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے. اگر یہ میں پریزائڈنگ افسر ہوں, یہ الیکشن جیت جاتے ہیں, یہ الیکشن ہار جاتی ہیں, میں کہتا نہیں یہ جیت گئے اور کھلم کھلا میں نازلی کر دیتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ شاید اس کیس میں ہوا ہے, تو بھی عدالتیں مداخلت نہیں کر سکیں گی. نہیں دیکھیں, میں نے تو پہلے یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن میں کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن, جہاں ووٹر ہی 104 ہیں, اس میں سے بھی 4 کینڈیڈیٹ ہو جائیں گے, 100 ووٹر رہ جائیں گے, کہ وہاں پہ اس قسم کی سچویشن آئے گی. تو دیکھتے ہیں, اس کو ہمارے جج صاحبان انٹرپریٹ کر دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں عدالت کو یہ کیس انٹرٹین کرنا چاہیے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں, یہ وقت بتائے گا کہ ان پر کتنا دباؤ ہے. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ عدالت پہ دباؤ ہے؟ عدالت پہ کسی کا دباؤ؟ ہماری عدلیہ آزاد ہے. آپ نے لڑائی لڑی اتنی لمبی چوڑی, افتخار چودھری کو لے کر آئے, پھر ہمارے ثاقب نثار صاحب آ گئے, مبارک ہو آپ کو شکر ہے دونوں کہ حامد صاحب ان کو نہیں لائے تھے, ان کو لانے کا ان کو نہ دیں. بحال تو کروایا نا ان کو, بحال تو ہم سب نے کروایا. آپ نے جو اب کوئی نہیں مانتا, اس کے پیچھے ہمیں بڑا بیوقوف بنایا آپ نے, ہم سب آپ کے پیچھے لگ گئے میڈیا والے. طنز کی ہے, لیکن یہ بات نہیں تھی, ہمارے ایک اصولی لڑائی تھی, کسی کی ذات کی لڑائی نہیں تھی. ہم نے وہ ساری لڑائی لڑی تھی عدلیہ کو آزاد کرانے کی. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم آزادی دلا نہیں سکے عدلیہ کو. آج عدلیہ اتنی ہی پابند ہے جتنی آج سے اس وقت سے پہلے تھی. یہ ہمارا ایک کلیکٹیو فیلئر ہے. اس کے لیے کسی کی ذات کا کویشچن نہیں کہ ثاقب نثار نے کیا کیا اور افتخار چودھری نے کیا. سوال یہ ہے کہ ثاقب ماما جی کی عدالت بناتی تھی, ثاقب نثار جو بھی کیے وہ تو کچہری لگا کے, وہ ہمارا دوری وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے رپورٹر, چلو جی چلیے آج کے, اور پھر جج صاحب پوچھتے کتنے چلیے, لو جی آج کٹنی اسپتال چلیے, آج اسی نیشنل ہاسپٹل چلنے ہیں. وہ لے کے جاتے تھے بلیک میل کرنے کے لیے رپورٹر. یہ تحریک کو نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ غلط تھی. اگر اس کے بعد کچھ افراد نے وہ بات ٹھیک نہیں کی تو اس کا ان پر بلیم جائے گا, تحریک پر نہیں. تحریک تو اچھے مقصد کے لیے تھی. دیکھیے آپ یا بہت سے لوگ بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر وکلا کے کچھ لوگوں نے کوئی بدتمیزی کی ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ اس تحریک کا نتیجہ. وہ تحریک اور بڑی, میرا خیال ہے ہم بڑی کلیئرلی یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تحریک کا ہمارا مقصد 2 میسیجز دینا تھا. ایک اس ڈکٹیٹر کو میسیج دینا تھا کہ یو کی ناٹ میس ود انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. دوسرا میسیج ہم عدالتوں کو دے رہے تھے اور ججز کو دے رہے تھے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں صحیح چیز کے لیے, ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہم سپورٹ کریں گے آپ کو. ہم انفارچونیٹلی ہمارے دونوں میسیجز غلط نہیں لیے گئے درست.
तो हमारा तो कसूर नहीं है कि अगर मैसेज उन्होंने मैसेज दुरुस्त नहीं दिया। हमारी नीयत जो थी वो हमने बड़ी क्लियरली उस वक्त भी बयान की थी और सब्सिक्वेंटली भी हम बयान करते रहे। और जिन लॉयर्स को आप ब्लेम करते हैं, काले कोट वालों को, वो प्रॉबेबली हैं ही नहीं जो उस मूवमेंट में थे। नाज़रीन, ये तो अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रहे हैं और हम इनकी सफाई का एहतराम करते हैं और इनके साथ दुआ गो हैं कि हमारी अदलिया बाकी आज़ाद हो, और उम्मीद करते हैं कि ये केस भी अदलिया सुनेगी और इसमें अगर प्राइमा फेसाई केस ऐसा है कि ज़्यादती हुई है और खुली एक धांधली हुई है कि 7 वोट गलत तौर पर रद्द किए गए हैं, तो फिर इस नाइंसाफ़ी का इजाले का काम तो अदलिया ही का है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और बदलों की नशरियात को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी। मगर आप लोग इसका ताना हमें देने में बाज नहीं हैं। हाँ, देखो वो बहुत देखिए, मैं तो